اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 28، 28واں سیکشن ہے رکوع، اور آیت نمبر 222 یعنی 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب ہے یہ سورہ بقرہ کی 222 نمبر کی آیت، 222 نمبر کی آیت، جس میں عورتوں کے معاملات کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ پوچھے ہیں آپ سے، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ پوچھے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، عورتوں کے حیض کے بارے میں، یعنی کہ مطلب ان کی جو منتھلی کورس ہے اس کے بارے میں۔ قل، کہو ان سے، ہوا اذن، وہ ایک تکلیف ہے، ایک ہرٹ ہے، اور مطلب گندگی بھی ہے، تو وہ جیسے کہ وہ ایک پلیوشن بھی ہے، تو قل ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو دور رہو مطلب عورتوں سے ان کے حیض کے ٹائم پر، ان کا جو پیریڈ کا ٹائم ہے اس میں عورتوں سے دور رہو۔ ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور ولا تقربو، یہ تقربو قریب آنا، وہ قریب آنا نہیں ہے، یہاں پر تقربوهن کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ جو زر و شو کا جو تعلق ہے میاں بیوی کا، وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ چیز سے دور رہنا۔ ولا تقربوهن حتی یطہرن، تب جب تک کہ وہ پوری طرح پاک نہیں ہو جاتی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اب یہ ہے لائن جو بہت امپورٹنٹ ہے، تو جب وہ پاک ہو جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو جب وہ پاک ہو جائے، پاک صاف، اس میں غسل والی بات بھی آ جاتی ہے، اور اگر فرض کرو کہ کوئی عورت غسل نہ کر سکے یا پانی نہیں ہے یا غسل نہیں کر سکے، تو وہ جو تیمم ہے، جو مٹی سے ریت سے جو تیمم کرتے ہیں، وہ تیمم بھی کر کے اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو جب وہ پاک صاف ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جاؤ پھر ان کے ساتھ جو وہ معاملہ ہے میاں بیوی کا، زر و شو کا تعلق، وہ تم کرو، لیکن جو اللہ نے جہاں سے حکم کیا ہے وہیں سے کرو۔ اس کے اندر بات آ گئی پوری کہ جو آج کل کا ہومو سیکشل اور گیئزم اور یہ سب جو چلا ہے، یہ چیز کے لیے منع کیا اللہ نے، کیونکہ اس کی مرد اور عورت کے بیچ میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ چیز غلط ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ جہاں سے اللہ نے حکم کیا ہے وہیں سے تمہارا معاملہ ہونا چاہیے، تعلق۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، یہاں اللہ نے ان اللہ، یقیناً اللہ، یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم نے پاسٹ میں کوئی غلط حرکت کر دیے ہے، یا تم سے کوئی گناہ اور غلطی چیز ہو چکی ہے جس کا تمہیں نہیں معلوم تھا، لیکن اب تم توبہ کرو، تو اگر تم نے توبہ کی تو اللہ کہتا ہے یقیناً اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں گناہوں سے، گناہوں کی گندگی سے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔
they ask thee concerning women's courses. Say they are a hurt and a pollution. So keep away from women in their courses, and do not approach them until they are clean. But when they have purified themselves, you may approach them, as ordained for you by Allah. For Allah loves those who turn to Him constantly, and He loves those who keep themselves pure and clean. सोचो, जैसे अल्लाह ने कहा कि भाई अप्रोच वर्ड जो है वो है, जैसे कि जो आता है ना कि वला तकरबु जिना, तो वो तकरबु वर्ड आता है ना, तो वो है उसमें कि जिना की तरफ, यानी कि अप्रोच भी मत करो, तुम्हारा रुख भी नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी वो ही वर्ड है कि वो चीज की तरफ अप्रोच मत करो। इसकी नोट है, दे आर अ हर्ट एंड अ पोल्यूशन। अजन, अजन का मतलब है हर्ट या तकलीफ, पोल्यूशन यानी कि मतलब कोई भी चीज की खराबी या कुछ मतलब गंदगी। बोथ एस्पेक्ट्स मस्ट बी रिमेम्बर्ड, दोनों ही बात को याद रखने की जरूरत है। ये नहीं कि एक बात याद रखी दूसरी भूल गए। फिजिकल क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी मेक फॉर हेल्थ, बॉडीली एंड स्पिरिचुअल। अगर हम जिस्मानी जो पाकी साफी रखते हैं वो हमारी सेहत के लिए तो है ही है अच्छा, लेकिन वो सिर्फ हमारे जिस्म के लिए नहीं है, हमारी रूह के लिए भी है। क्योंकि जब हम बहुत पाक साफ होते हैं, हमारे अंदर खुशबू भी होती है, तो सोचो कि वो रूहानी तौर पे सोचो कि तुम नमाज पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा दिल कितना उसके अंदर मुतमईन है। तो ये जो चीज है, खाली ये नहीं है कि जो जिस्मानी फिजिकल पाकी साफी जो होती है वो ये पाकी साफी नहीं है कि मतलब तुम जिस्म की कर लिए और रूह को भूल गए, ये नहीं है वो। तो इस तरह से इसके बारे में यहाँ पर हमको बताया गया। बट द मैटर शुड बी लुक्ड एट फ्रॉम द वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द मैंस। लेकिन यहाँ पर औरतों का जो मामला है उसके लिए कहा गया है कि उसकी तरफ ध्यान दो। ये नहीं कि मतलब मर्दों के हिसाब से भी उसको देखा जाएगा और औरतों के हिसाब से भी, कि भाई मर्दों के लिए भी है कि भाई अगर उनकी ख्वाहिशात है तो फिर उसके हिसाब से भी तुमको देखना पड़ेगा, और साथ में औरतों के हिसाब से भी तुमको देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि औरत के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाए, उसके लिए वो तकलीफ की चीज हो जाए। तो इसीलिए कहा गया कि दोनों पहलू जो है, यानी कि मतलब वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि जिस्म और रूह है, वैसे ही मर्द और औरत भी है। तो इस तरह से हर पहलू पे ध्यान देना जरूरी है। ये नहीं कि इंसान सिर्फ सेल्फिश बन के अपने ही बारे में सोचे और दूसरे का ख्याल ही ना करे। To her there is danger of hurt and she should have every consideration. उसके लिए वो एक तकलीफ का बाइस हो सकता है जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए वो खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। In the animal world, instinct is a guide which is obeyed. जानवरों की जो दुनिया है वहां पर इंस्टिंक्ट जो है यानी जिबिल्लत, यानी कि मतलब जैसे बोलते हैं ना अक्ले हैवानी या अर्ज होती है, एक अर्ज है, डिजायर है, इस तरह से। तो वो जो तुम्हारे अंदर एक अर्ज है, एक एपिटाइट, एक भूख है, तो वो जानवरों के अंदर जो है वो उनकी एक भूख है और बस वो उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर उनको जिस्मानी भूख है तो वो जिस्म की भूख मिटाते हैं, और अगर उनके पेट की भूख है तो पेट की भूख मिटाते हैं, अगर उनको नींद की भूख है तो नींद की भूख मिटाते हैं। मैन शुड इन दिस रिस्पेक्ट बी बेटर, ही इज ऑफन वर्स। इंसानों को जानवर से बेहतर होने की जरूरत है ना, कि वो भी जानवर की तरह बिहेव करें कि भाई जो भूख लगी है बस चाहिए वो, कि चाहे वो मतलब सही है गलत है जो भी हो, यानी मतलब तो वो इन जानवर में और इंसान में कोई फर्क नहीं रह गया। तो इंसान को जानवर से बेहतर बनने की जरूरत है ना, लेकिन नहीं, अक्सर इंसान जो है वो जानवर से बदतर है। यानी बोलते कई इंसानों को नहीं बोलते हैं ये हैवानों की तरह है, हैवान। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इंसान नहीं, वो हैवान की तरह है।
اب آتی ہے لائن کہ جہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ یو مے اپروچ دیم ایز ordained فار یو بائی اللہ. تو اس کی جو نوٹ ہے 248, حیثو, جہاں سے بھی. A comprehensive word referring to manner, time اور place. حیثو ورڈ جو عربی کا ہے وہ یہ تمام چیزوں کے لیے آ جاتا ہے. اتنا کمپریہنسو ہے یہ جامع ورڈ جس کو بولتے ہیں, جامع, جس میں ایک ورڈ اور اتنے سارے اس کے معنی. تو اس میں آ جاتا ہے تمہارا آداب, تمہارے اخلاق, تمہارے آداب. پھر وقت, یہ نہیں کہ انسان کو سیکس کے لیے بھی یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اخلاق, اس کے آداب, پھر اس کا وقت اور اس کی جگہ. تم کو موقع, محل سب دیکھنا تو پڑے گا نا, کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں کہ وہ لوگ کہیں بھی کچھ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے کتے بلی والی بات نہیں ہے, یہاں پہ انسان والی بات ہے. The most delicate matters are here referred to in the most discreet and yet helpful terms. یعنی یہ بہت ہی نازک معاملات ہیں اور یہ مطلب ازدواجی زندگی یعنی میرڈ لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ مطلب میاں بیوی کے تعلق سے ہے. اور آئلی زندگی جو ہے یعنی فیملی لائف, اس کے اوپر قرآن کے اندر اتنی باریکی سے بولا گیا ہے تاکہ فیملی لائف اگر بہت اچھی اور عمدہ اور بہترین ہوگی تو سوچو اس کے آگے کی نسل بھی اچھی ہوگی اور اسی وجہ سے اللہ کی یہ دنیا بھی اچھی ہوگی. تو اس کے اوپر اللہ نے قرآن کے اندر بہت باریکی سے ایک ایک معاملات کو بہت اچھی طرح سے بولا, جتنا کہ جنگ کے اوپر نہیں بولا. In sex, morality, manner, time and place are all important. اور ایسے معاملات کے اندر یعنی تمہارے ازدواجی تعلقات کے اندر اخلاقی, پھر تمہارے تمیز اور آداب, اور پھر وقت, کہ وقت کون سا ہے, کیا ہے, اور جگہ کون سی ہے, کیسی جگہ ہے, کہاں ہے, تمہیں پرائیویسی ہے نہیں ہے. یہ سب چیز کو تم دیکھو گے تبھی جا کے تمہارے وہ تعلقات ہونے چاہیے. یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں. They are all important and the highest standards are set by social laws. اور اس کے لیے بہت ہی مطلب اس کا بہت ہی ہائی یعنی کہ مطلب بلند ترین اس کا معیار جو ہے اس کو مطلب سیٹ کیا جاتا ہے جو سماجی مطلب جو قانون ہوتے ہیں اس قانون کے اندر, کہ اس طرح سے جیسے کہ مطلب کوئی کپڑے اتار کے روڈ پہ چلے گا تو اس کو تو پولیس پکڑ لے گی کہ نہیں پکڑے گی. تو ایسی سب چیزیں الاؤڈ نہیں ہے. اس لیے سماجی جو قانون ہوتے ہیں اس کو انسانوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. بائی آور اون ریفائنڈ انسٹنکٹ آف میوچل کنسیڈریشن, اور پھر ہمارے خود کی اپنے اندر جو ارج ہے یا ہماری خود کی اپنی ڈیزائر ہے جو وہ بہت ریفائنڈ ہونی چاہیے, بہت اچھی, اور آپس میں اندر باہمی یعنی ایک دوسرے کی اندر رائے ہونی چاہیے, دونوں کا ایک دوسرے کا اندر مطلب بولتے ہیں نا جو ایک دوسرے سے مل جل کر کوئی بھی چیز کو طے کیا جاتا ہے. اینڈ ابو آل, اور ان سب کے اوپر, بائی دا لائٹ شیڈ بائی دا ہائیسٹ ٹیچرز, جو ہمارے رسول, نبی, پھر ان کے بعد صحابہ کرام, اور پھر وہ علماء جو مطلب اچھے رائٹلی ہیں, مطلب جو بہت مطلب صحیح علماء ہیں, جو وہ ہمارے وہ بھی ٹیچرز ہیں. تو ان کے تھرو ہم کو جو روشنی ملتی ہے, جو نور ملتا ہے علم کا, وہ بھی ہم کو گائیڈ کرنے کے لیے ہے. فرام دا وزڈم وچ دے ریسیو فرام آور میکر, اور یہ وہ حکمت ہے جو ان کو, جو ہمارے ٹیچرز ہیں, ہمارے رسول, ہمارے نبی, پھر جو بھی ان کے بعد آتے چلے جاتے ہیں وہ سب آ گئے اندر, صحابہ کرام, علماء, سب. تو وہ سارے جو ہیں ان کو کہاں سے ملتی ہے روشنی, نور؟ ان کو ملتی ہے ہمارے مطلب جو ہم سب کا بنانے والا میکر, جو ہمارا سب کا رب ہے, اللہ ہے, وہاں سے. Who loves purity and cleanliness in all things. اور اس کو پسند ہے, وہ محبت کرتا ہے پاکی صافی سے,
اس کو پاکی صافی اللہ کو بہت پسند ہے. کلینلینس ہر معاملے میں ان آل تھنگس اللہ کو بہت پسند ہے. یہ نہیں کہ بندہ خود اپنے آپ کو بہت پاک صاف رکھے، اس کا گھر بہت گندا ہے، یا اپنے گھر کو بہت اچھا رکھ رہا ہے، باہر کا اپنے گھر کا اطراف کا ایریا بہت گندا ہے. تو وہ بات نہیں ہوئی. اگر تمہارے اندر پاکی صافی کا جذبہ ہے تو تم خود کو بھی صاف رکھو گے، اپنے گھر کو بھی صاف رکھو گے، اپنے ایریے کو بھی صاف رکھو گے. کہیں بھی جاؤ گے تو کہیں بھی کچرا نہیں پھینکو گے، کیونکہ حدیث میں ہے یہ کہ کچرا جب انسان کہیں بھی پھینکتا ہے اس کو بھگتنا ہی پڑے گا، عذاب سزا جو بھی اپنی نیکی سے چکانا پڑے گا. تو اس طرح سے ہے معاملات جو کہ آخرت کی، یعنی آخرت کو اگر ہم دماغ میں رکھتے ہیں تو اس حساب سے پھر تم کو یہ بات ملتی ہے کہ ہم کہیں بھی کچھ بھی کچرا نہیں پھینک سکتے، ہم کو اس کی پراپر جگہ پہ پھینکنا ہے. اسی لیے دیکھو اگر جب سب لوگ یہ رول فالو کرتے ہیں تبھی تو پورے معاشرے میں تم کو کلینلینس اور صاف صفائی نظر آتی ہے نا. ورنہ سوچو ہر بندہ جو اپنا کچرا لے جا کے باہر پھینکتا ہے، اپنے گھر سے تو باہر پھینک دیا، باہر کیا کر دیا، گٹر، اور پھر وہاں سے مچھر اور سب آتے، پھر بیماری آتی، پھر بیماری تمہارے گھر میں بھی آتی نا. لیکن یہ ساری چیزوں کو اگر سب مد نظر رکھیں تو وہ وہی چیز کریں گے جو اللہ کا قانون ہے اور اللہ جو چاہتا ہے اور جو اللہ نے اپنے کلام میں بولا ہے.